الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. پچھلے جمعے کو دل کے بنیادی مسئلے غفلت کے حوالے سے میں نے کچھ معروضات عرض کی تھی. آج اسی کے بارے میں مزید چند باتیں ذکر کروں گا. اس وقت کا جو سب سے بڑا مسئلہ مسلم امہ میں ہمارے اعمال میں پایا جا رہا ہے وہ سب سے بڑا مسئلہ غفلت ہے. غفلت کہتے ہیں اندھیرے کو، یعنی قلب میں اندھیرا. یعنی جب قلب میں اندھیرا ہے، قلب میں بے فکری ہے، تو کوئی عمل کہلانے کے قابل نہیں ہوتا. نماز ہے اس میں غفلت، تلاوت ہے، نماز چل رہی ہے مگر یہ نہیں پتا کہ ہم کس کے سامنے کھڑے. سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وضو فرماتے تو جسم کانپ رہا ہوتا تھا اور اعضائے جسم سرخ ہو جاتے تھے گھبراہٹ کی وجہ سے. تو کسی نے پوچھا کہ یا علی یہ کیا ہے؟ آپ وضو فرماتے ہیں تو جسم پہ کپ کپی طاری ہو جاتی ہے. تو فرماتے کہ اس بڑے دربار میں حاضری ہے، وہاں حاضر ہوتے وقت جسم پہ گھبراہٹ بھی نہ ہو، یہ کیسا بڑا دربار ہے. کوئی کسی پی ایم کے پاس جاتا ہے، وزیر اعلیٰ کے پاس جاتا ہے، کسی بڑے کے پاس جاتا ہے تو جانے سے پہلے وہاں کا ڈریس کوڈ لیتا ہے، سمجھتا ہے کہ وہاں کیسے جایا جاتا ہے، اپائنٹمنٹ فکس کرتا ہے، پھر وہاں پہ جاتا ہے کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ وہ جگہ بڑی ہے. ایسے جب دل کو پتہ ہوگا کہ ہم اتنے بڑے دربار میں حاضر ہو رہے ہیں تو اس کی عظمت اور اس کی اہمیت کا احساس رہے گا. مگر جب غفلت ہوتی ہے تو انسان نماز میں بھی غافل رہتا ہے. جب غفلت ہوتی ہے تو تلاوت میں بھی غافل رہتا ہے. انسان نماز پڑھے تو ایسی پڑھے کہ واقعتاً میں اللہ کے حضور کھڑا ہوں، میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں. یہ استحضار ہو کہ الساجد یسجد بین قدمی الرحمن، سجدہ کرنے والا رحمان کے قدموں میں سجدہ کر رہا ہوتا ہے. تو دل تو حاضر ہو. اب غفلت اتنی بڑی ہوئی ہے کہ نماز میں بھی اسی غفلت کا اثر ہوتا ہے، تلاوت میں بھی اسی غفلت کا اثر ہوتا ہے، رمضان کے روزوں میں بھی اسی غفلت کا اثر، حج میں، عمرے میں لاکھوں روپیہ خرچ کرنے کے بعد بھی اسی غفلت کا اثر نظر آ رہا ہوتا ہے، دکھائی دے رہا ہوتا ہے. اتنے بڑے دربار روز رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ جاتے وقت بھی یہی ہوتا ہے کہ غفلت کا اثر ہوتا ہے کہ موبائل میں مشغول ہیں، گپ شپ میں مشغول ہیں، سلام پیش کرنے آئے ہوئے. کہ غفلت اتنی زیادہ ہو گئی کہ ہمیں نماز کا مقصد ہی بھول چکا. غفلت اتنی زیادہ ہو گئی کہ ہمیں اعمال کا مقصد ہی بھول گیا. تو یہ غفلت ہے جو انسان کو اپنے راستے سے بھٹکا دیتی ہے. انسان بالکل صحیح عمل کر کے بھی غلط کر رہا ہوتا ہے. نماز میں کوئی اختلاف نہیں کہ نماز پڑھنا غلط ہے، کوئی بھی مسلمان یہ نہیں مانتا کہ نماز پڑھنا غلط ہے، مگر اس کا عمل غلط ہو رہا ہے. کوئی مسلمان یہ نہیں مانتا کہ ذکر اللہ کرنا غلط ہے، لیکن اس کا یہ ذکر غلط ہو رہا ہے اس کی غفلت کی وجہ سے. جو لوٹ آئیں تو کچھ کہنا نہیں، جو لوٹ آئیں تو کچھ کہنا نہیں، بس دیکھنا انہیں غور سے، جنہیں منزلوں پہ خبر ہوئی کہ وہ راستہ کوئی اور تھا. کہ ہم تو صحیح راستے پہ چل رہے ہیں لیکن وہ راستہ ہی غلط ہے. ہم کسی اور راستے سے، راستہ صحیح بنایا ہوا ہے مگر ہم اس پہ غلط چل رہے ہیں. جانے کے راستے پہ پشت کر کے انسان چلا جاتا ہے تو منزل پہ پہنچتا ہے، لیکن جانے کے راستے پہ انسان پشت نہ کرے بلکہ اس کے مخالف پہ پشت کر لے تو پھر کیا ہے؟ پھر جتنا چلتا جاتا ہے اتنا منزل سے دور ہوتا جاتا ہے. تو
تو ایسے ہم ایک سفر میں تھے، تو یہاں سے جا رہے تھے سکھر کی طرف ٹرین میں، تو ایک صاحب جلدی سے چڑھ گئے اور اب وہ ٹرین چل پڑی اور چلتی جا رہی ہے۔ اس کو پتہ چلا کہ بھی میں کراچی جا رہا تھا، میں غلطی سے سکھر کی طرف کی ٹرین میں بیٹھ گیا۔ تو جیسے جیسے وہ سکھر کی طرف بڑھ رہا تھا ویسے ویسے اس کی بے چینی میں اضافہ ہو رہا کہ بھئی کہیں ٹرین رک جائے تو میں اتر جاؤں۔ ہم منزل سے دور ہو رہے ہیں، پرواہ ہی نہیں۔ پہلے جب وہ آدھا پونا گھنٹہ بیٹھا رہا تو اس کو کوئی مسئلہ نہیں تھا، گپ شپ لگا رہا تھا، شاید میں کسی اور ڈبے میں چڑھ گیا ہوں، کوئی لوگ اور تھے۔ لیکن جیسے اس کو پتہ چلا تو اس کی بے چینی۔ اب ہم اسی ٹرین میں بیٹھے ہوئے، لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہماری ٹرین کا رخ کس طرف ہے۔ نماز ہم صحیح پڑھ رہے ہیں، لیکن ہمیں پتہ نہیں ہماری نماز کا رخ کس طرف ہے۔ ان باتوں سے سمجھ میں نہیں آتا، کچھ چیزیں اور ہوتی ہیں جو غفلت پیدا کرتی ہیں، جس کا اثر اس میں ہوتا ہے۔ مجھے سب سے پہلے مجھے دیکھنا ہے کہ میں اپنی نمازوں میں غافل ہوں، میں اپنی تلاوتوں میں غافل ہوں یا جاگ رہا ہوں، میں اپنے اعمال میں غافل ہوں یا جاگ رہا ہوں۔ اگر تو غفلت ہے تو پھر اس کو سمجھیں کہ غفلت آتی کس وجہ سے۔ غفلت آنے کی سب سے پہلی وجہ انسان کی نظر ہے کہ انسان جن چیزوں کو دیکھتا ہے وہ اس کے دل پہ اثر کرتی ہے۔ یہاں سے سیدھی چیز دل پر، یہاں سے سیدھی چیز دماغ پہ اثر کرتی ہے۔ انسان اچھا دیکھے گا تو اس کا اثر بھی اچھا ہوگا، انسان برا دیکھے گا تو اس کا اثر بھی برا ہوگا۔ چنانچہ اللہ نے حکم فرما دیا، قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ۔ پھر آگے فرمایا، قُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا۔ مومنوں سے کہو یغض من ابصارہم، اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں، ذالک ازکیٰ لہم، یہ ان کے دل کو پاکیزہ کرے گا، یہ ان کے دل کو صاف کرے گا۔ ذالک ازکیٰ لہم، ازکیٰ دل کی صفائی کے لیے آتا ہے۔ قد افلح من زکاہا، پاکیزہ فلاح پا گیا وہ شخص جس نے اپنے دل کو پاک کر لیا۔ تو ذالک ازکیٰ لہم، یہ ان کے دل کو پاکیزہ کرنے والا ہے۔ پھر آگے فرمایا، فلا تزکوا انفسکم، اپنے دلوں کو کبھی پاکیزہ مت سمجھنا، ان سے بدگمانی کرنا کہ یہ گندا ہے، یہ اللہ کے دربار میں صحیح حاضر نہیں ہوتا، تو صحیح چلتے رہو گے۔ تو یہ ہے سب سے پہلے اپنی نظر کی حفاظت کرے، اور نظر کی حفاظت میں سب سے بڑی چیز جو آج کے زمانے میں موبائل فون کا غلط استعمال، سوشل میڈیا کا غلط استعمال، فیس بک کا غلط استعمال، ہماری نوجوان نسل مستقلاً ٹک ٹاک پہ مصروف ہے، اور ان کے ایک سروے میں نے پڑھا، تو سروے کے اندر ہمارا نوجوانوں کا 35% طبقہ 24 گھنٹوں میں سے آدھے سے زیادہ وقت سوشل میڈیا پہ گزارتا ہے۔ صبح اٹھتے سب سے پہلے موبائل دیکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صبح اٹھتے سب سے پہلے مسواک فرماتے تھے، مسواک کی سنت گئی، اعمال گئے، اور دماغ کی یکسوئی ختم ہو گئی کہ سب سے پہلے سوشل میڈیا، صبح اٹھتے ہی سب سے پہلے ہمارا نوجوان ہو، ہمارا بڑا بوڑھا ہو، سب سے پہلے موبائل اٹھاتا ہے کہ بھئی کتنے لوگوں کے میسج آئے ہیں، کیونکہ یکسوئی ختم ہو گئی۔ رات کو سوتے وقت کے اعمال جو سنت اعمال ہیں وہ ختم ہو گئے، اس لیے کہ وہ رات کو سوتے وقت بستر پہ لیٹ کر موبائل استعمال ہوتا ہے۔ مجھے جن خواتین کے فون کالز آتے ہیں، رابطے ہوتے ہیں خط کے ذریعے، ای میل کے ذریعے، واٹس ایپ کے ذریعے سے، اس میں 70 سے 80% یہی شکایت ہوتی ہے کہ میرا شوہر آتا ہے تو موبائل میں بزی ہے، اپنی سیریز دیکھ رہا ہے، نیٹ فلکس کا پیکیج لگایا ہے، اس کے اوپر اس کا فلاں سیزن چل رہا ہے، فلاں چیز چل رہی ہے، فلاں چیز چل رہی ہے، وہ اس کو دیکھ رہا ہے۔ جناب یہ جی بڑی معلومات ہوتی ہیں، جی ایسا ہوتا ہے ویسا ہوتا ہے، ایمان کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ ہم تو پہلے یہ کہتے تھے
آج سے 8-10 سال پہلے یہ کہتے تھے جو پڑھنا ہے پوچھ کے پڑھو، اور آج یہ کہتے ہیں بھئی جو دیکھنا ہے پوچھ کے دیکھو، کہ یہ دیکھنا بھی ہے کہ نہیں۔ میرے دارالفتاء میں جو مسائل آتے ہیں، آپ یقین کیجئے کوئی دن ایسا نہیں گزرا جس دن 1-2 ایون عید کا دن آپ اس میں انکلوڈ کریں، جمعے کا دن آپ اس میں شامل کریں، حج کا دن آپ اس میں شامل کریں، کوئی دن ایسا نہیں ہے جس دن طلاق کا مسئلہ نہ آتا ہو۔ حالانکہ میرے پاس کوئی اتنا ٹریفک نہیں ہے، کوئی اتنے لوگ مجھ سے پوچھنے والے نہیں ہیں، لیکن کوئی دن ایسا نہیں جس دن طلاق کا مسئلہ یہ اور وہ۔ یعنی آج ہم صبح سے جو مسئلہ حل کر رہے ہیں، ایک صاحب نے اپنی بیوی کو رخصتی سے پہلے ہی طلاق دے دی، رخصتی سے پہلے ہی طلاق دے۔ اب وہ پوچھ رہے کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ جناب پوچھا گیا، جناب رخصتی سے پہلے اکٹھی 3 طلاق اس جملے سے دی ہے کہ بھی 3 طلاق دیتا ہوں، اس جملے سے دی ہے، پھر تو معاملہ گیا گڑبڑ۔ اگر الگ الگ دی تو خیر وہ ایک الگ مسئلہ ہے، تو فقہا کا کام ہے۔ تو یعنی اتنے مسائل کیا ہے کہ جب سوئی توڑ دی سوشل میڈیا نے، توجہات آپ کی توڑ دی کہ آپ اب جو آنکھوں سے دیکھتے ہو وہ دل پہ اثر کرتا ہے، اور بالکل کرتا ہے، اور آپ کچھ کر لیں وہ دل میں اپنی جگہ بناتا ہے۔ جو ڈرامے ہیں، سوشل میڈیا ہے، اور جو فلمیں چل رہی ہیں اس کے اندر کیا ہے جی، یہ لو اسٹوری اور وہ اسٹوری ہے، اور جناب یہاں فلم نکل رہی ہے جس کے اندر مار دھاڑ اتنی زیادہ ہے، نوجوان چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور ان کے ہاتھ چلنا شروع ہو گئے ماؤں کے اوپر، باپوں کے اوپر، ان کو پتہ ہی نہیں، وہ دیکھ کے کارٹون وہ ایسے بن چکے ہیں کہ وہ ان کو اس کے علاوہ کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ مائیں ہاتھ جوڑ کے کہتی بیٹا یہ دیکھ لے پھر روٹی کھا لے، وہ نافرمانی دکھاتے ہوئے روٹی کھلا رہی ہیں۔ تو آپ خود بتائیں کہ بچے کے دل میں بھی تو مال ہی آئے گا نا، بچے کے دل میں بھی تو غفلت ہی پیدا ہوگی، اور بچوں کے دل میں تو اللہ کی محبت بٹھانی تھی، مصلی بٹھانا تھا۔ مرو اولادکم بالصلاۃ اذا كانوا 7 سنین، اپنی اولاد کو نماز کا حکم دو جب وہ 7 سال کے ہو جائے، پھر اپنی نماز اور اولاد کو اس بات کے اوپر مارو اگر وہ نماز نہ پڑھے۔ دیکھیں شریعت نے مارنے کا حکم کہیں بھی نہیں دیا، کہیں بھی مارنے کی اجازت نہیں دی، کہیں مارنے، حتیٰ کہ ایک شخص زنا کر کے آتا ہے، وہ کہتے ہیں مجھ سے زنا ہو گیا، تو شریعت کہتی ہے کہ اس کو جاؤ کہ اس کے گناہ کو چھپاؤ، ہم اس پہ گواہ قائم ہو جاتے ہیں، پھر اس کو سزا کے طور پہ مارنے کے لیے کھڑا کیا جاتا ہے اور وہ بھاگ جاتا ہے۔ اب اس کے پیچھے پتھر نہ مارو، بھاگنے دو اس کو، اب اس کو جانے دو، اب زبردستی مت مارو اس کو، اور یہ اجازت نہیں دی کہ اس کے ہاتھ پیر باندھو، اجازت نہیں دی، بس اس کو کھڑا کرو، اگر وہ بھاگتا ہے تو بھاگ جائے۔ یہ شریعت نے رخصتیں رکھی، تو شریعت تو ایسے راستے کھولتی ہے، اس طریقے سے راستے کھولتی ہے کہ کسی طریقے کے معاملات ہوں۔ تو بات اتنی ہے کہ شریعت مارنے کا کہیں نہیں کرتی۔ ایک شخص ہے، اس کی بیوی اپنا بستر شیئر کرتی ہے، اب شریعت نے کہا کہ تم اپنا بستر الگ کرو، پھر بھی الگ نہیں تو اس کے ہاتھ کا کھانا پینا چھوڑ دو۔ اگر پھر بھی وہ نہیں مان رہی ہے تو پھر تم ایسا کرو کہ اس کی چادر لے کر اس کے جسم کے اوپر ضرب مارو، لیکن ایسی مار سکتے ہو کہ جسم پہ نشان نہ پڑے۔ اب عورت کا جسم تو نازک ہوتا ہے، اس پہ تو ویسے نشان جلدی پڑ جاتا ہے، یہاں شریعت نے اس کا حکم دیا۔ لیکن یہاں بچے سے کہا کہ اگرچہ تمہیں اسے کنڈی سے مارنا پڑے، کنڈی یہ تو جیسے آج کل لاک ہوتے ہیں، پہلے زنجیر لگاتے ہوتے تھے، اگرچہ تمہیں اس سے مارنا پڑے، مارو اس کو، نماز پڑھواؤ۔ کیوں؟ تاکہ اس کا ذہن غلط ڈائریکشن پہ نہ جائے۔ ہمارے بچے آج موبائل دیکھتے ہیں، ہم ان کو ٹیب لے کے دے دیتے ہیں، ہم ان کو یہ کے لیے ان کے روم میں الگ سے LCD فکس ہوتی ہے۔ کیا ہے؟ جو آنکھ دیکھتی ہے وہ دل پہ اثر ہوتا ہے، جب آنکھ بے محابہ ہو جائے گی تو دل میں غفلت ضرور آئے گی۔ اب چاہے آپ کچھ بھی کر لیں، یہاں پر 2 کی بجائے 3 کی بجائے 5 AC لگا دیں، چیلر لگا دیں، اگر آپ دروازے کھلے رکھیں گے تو کولنگ نہیں ہوگی، یہ تو پکی بات ہے۔ آنکھ جب تک بے محابہ دیکھتی رہے گی تو غفلت کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتی، کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ تو نظر کی حفاظت انتہائی ضروری ہے۔ حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ آدمی ہے
کہ یرموک کی جنگ ہے، 60,000 عیسائی سامنے کھڑے، 60,000 عرب یہود سامنے کھڑا ہوا ہے، اور ادھر سے مسلمانوں کی تعداد 33,000 ہے۔ تو اب یرموک میں دشمن کی تعداد 4 لاکھ تھی، یہ بعض روایت میں 3.5 لاکھ تھی، لیکن انہوں نے کہا کہ ہم ان 33,000 سے کیا مقابلہ کریں گے، تو ہم اپنے منتخب لوگ نکالتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے 60,000 کا لشکر منتخب کیا کہ یہ لڑیں گے۔ تو حضرت خالد ابن ولید فرمانے لگے یہ منتخب کرتے ہیں تو میں بھی منتخب کروں گا۔ تو ابو سفیان کہنے لگے کہ بھئی یہ کیا کر رہے ہو، کہ میں 30 بندے منتخب کروں گا، مجھے قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، ان میں سے ایک ایک آدمی ایسے جو 2,000 کے برابر ہے۔ تو ابو سفیان کہنے لگے کہ ٹھیک ہے، وہ تو تمہاری بات ٹھیک ہے، مگر ہمارا لشکر اس سے دگنا ہونا چاہیے، وہ 60,000 ہے تو اس کے مقابلے میں 30 نہیں، تم 60 تو لے کے جاؤ۔ چنانچہ انہوں نے کہا سب سے پہلا جو نام لیا وہ نام لیا این فضل بن عباس، کہ یہ ایک شخص ہے جو 2,000 کافروں کے برابر ہے، یہ حضرت فضل بن عباس کی ایمانی طاقت۔ اور اس کے بعد سفر حج ہے، سفر حج ہے، پیغمبر علیہ السلام موجود ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ ہر شخص کے ساتھ شیطان موجود ہے۔ حضرت عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا آپ کے ساتھ بھی؟ آپ نے فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی شیطان موجود ہے، لیکن وہ میرے ساتھ رہ رہ کے مسلمان ہو گیا ہے۔ یعنی جس کے ساتھ شیطان رہے اور وہ شیطان بھی مسلمان ہو جائے، اللہ اکبر، جو فرشتوں کے ساتھ رہے، آسمانوں پہ رہے تو مسلمان نہ ہوا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہ کے شیطان مسلمان ہو جائے۔ ان کے پیچھے کانا ردیفن، حضرت فضل بن عباس اللہ کے نبی کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، اور آپ کی پشت مبارک سے حضرت فضل بن عباس کا سینہ لگا ہوا تھا، آپ کی پشت ہے، فضل بن عباس کا سینہ لگا ہوا ہے۔ اور سفر حج ہے، آقا علیہ السلام حالت احرام میں ہے، فضل بن عباس نے بھی احرام باندھا ہوا ہے۔ کتنا مبارک ترین سفر ہے، اور آپ عرفات کر کے مزدلفہ جا رہے ہیں، عرفات ہو گئی، عازم الرکن وہ ہو گیا، اب مزدلفہ جا رہے ہیں، تو راستے میں ایک فاطمہ خثعمیہ قبیلے کی ایک عورت آئی، کہنے لگی یا رسول اللہ مجھے بتائیے میرے والد بیمار ہیں، کیا میں ان کی طرف سے حج بدل کر سکتی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا فضل بن عباس اس عورت کو دیکھ رہے تھے، بڑی خوبصورت تھی، آپ نے اس عورت کو جواب نہیں دیا، پہلے فضل بن عباس کا منہ پھیرا، منہ اس طرف پھیرا اور پھر اس کی طرف متوجہ، بتاؤ کیا کہہ رہی تھی؟ دوبارہ اس نے سوال کیا، فضلون کو دیکھ رہے تھے، آپ نے فضل کا چہرہ پھیر دیا۔ تیسری مرتبہ حضرت عباس جو ان کے والد ہیں وہ کھڑے تھے، اپنے بیٹے کو سنبھالا، پھر پوچھا کہ اللہ کے نبی یہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ایسا نہ ہو کہ اس کے درمیان شیطان حائل ہو جائے۔ یعنی بد نظری، کسی نامحرم کو دیکھنا حج کا سفر ہے، احرام ہے، پیغمبر علیہ السلام کی صحبت، ایسی صحبت کہ ایک جانور ہے اور دونوں ملے بیٹھے ہیں، اتنی خطرناک چیز ہے کہ وہ دل کے اندر ایسی غفلت پیدا کرتی ہے۔ اور بندہ کیسا جلیل القدر فضل بن عباس، کیسا مبارک انسان، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کئی لا یتحاول بینہما الشیطان، ایسا نہ ہو کہ دونوں کے درمیان شیطان آ جائے۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی چیز ہے۔ تو ظاہری بات ہے جب بدنظری عام ہوگی تو فرشتوں کا وجود کبھی محسوس نہیں ہوگا، پھر اس کے اثرات ہوتے ہیں ہماری بچیوں کے اوپر، اور میں حیران ہوتا ہوں پتہ نہیں ہماری بچیوں کو کیا ہو گیا، ہر چوتھی بچی کو طلاق چاہیے، ہر چوتھی بچی کو جو شوہر اچھا نہیں لگ رہا، اور ہر چوتھے مرد کو یہ لڑکی مجھے پسند نہیں آ رہی، ہر چوتھے گھر کی یہ لڑائی ہے کہ مجھے فلاں پسند ہے، مجھے علاں پسند ہے، مجھے یہ مسئلہ ہے، مجھے طلاق دو، مجھے خلا چاہیے، مجھے یہ چاہیے، مجھے وہ چاہیے۔ کیا دیندار کیا بے دین، سب برابر چل رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ دیندار اس سے بچے ہوئے ہیں، جب وہ خفیہ طور پہ گناہ کرتے ہیں، جو کرتا ہے چھپ کے تو اہل جہاں سے، کوئی دیکھتا ہے تجھے آسماں سے، تو دل کی غفلت سب سے پہلے آنکھ کے ذریعے سے پیدا ہوتی ہے۔ انسان اپنی نظر کو غیر محرم سے بچائے،
اپنی نظر کو غیر محرم کو دیکھنے سے بچائے، اور خاص طور پر یہ فلمیں، ڈرامے اور یہ شارٹ کلپس اور فنی کلپس اور ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے گا تو دل کی غفلت کم ہوگی، دل کی غفلت ختم ہوگی۔ یہ بہت ضروری ہے اگر اپنے دل کی غفلت کو نکالنا ہے، ورنہ نہ قرآن سمجھ میں آئے گا، قرآن سمجھ میں آئے گا ایک اپنی قسم کی تعبیر کرے گا، حدیث سمجھ میں آئے گا ایک اپنی قسم کی تعبیر کرے گا، کسی کو سمجھانے کے لیے لمبی لمبی تقریریں کرے گا، مگر اپنے مسلح زور و شور سے خالی ہوں گے، اپنا اللہ سے تعلق جم نہیں سکے گا۔ دوستو، کوئی ایک دو دن، کوئی دو چار دن اپنے اس طرح گزارے کہ اپنے آنکھ اور دل کی حفاظت کریں، اس کے بعد دیکھیے نماز میں خود ہی ٹیسٹ آنے لگتا ہے، تلاوت میں خود ہی ایک ذوق آنے لگتا ہے کہ اللہ تحفہ دینے، لقد وجد ان حلاوت الایمان اذا دخلت قلبا لا تخرج منه ابدا۔ تو یہ سب سے پہلی چیز ہے کہ گناہوں سے پاک ہونا ضروری ہے، اور آنکھ کا گناہ خاص طور پر یہ ہے، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، آیت بتا رہی ہے یعلم خائنۃ، آنکھ کی خیانت سے دل میں کچھ نہ کچھ چھپ جاتا ہے، وہ غفلت ہوتی ہے۔ جب آنکھ خیانت کرنے لگتی ہے تو بس پھر یہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں آنکھ اور دل کی حفاظت کرنے والا بنائے۔ یہ غفلت کے لیے سب سے پہلا عارضہ انسان کی آنکھ ہے، انسان اس کی حفاظت کرے تو غفلت کم ہونے لگتی ہے۔ اللہ سمجھنے کی توفیق